مسٹر اور مسز بیسٹ قسط نمبر 13۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو بہت سی نظریں ان پر اٹھی۔ بلاج اسے لیے ابا حضور اور داد جی کی طرف بڑھا۔ ابا حضور، بلاج نے انہیں پکارا تو دونوں بے ساختہ مڑے۔ ان کی نظر بلاج کے ساتھ کھڑے ذہن پر پڑی تو دونوں کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ داد جی بولے۔ داد جی پلیز، بلاج ان کو خاموش کراتے ہوئے بولا۔ باری باری سب کی نظر ان پر پڑی۔ حنان نے نخوت سے اسے دیکھا تو دوسری طرف عائشہ سلطان اسے دیکھتے آگے کو بڑھی کہ رودابہ سلطان نے انہیں روکا۔ نہیں عائشہ، انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو عائشہ سلطان بے بس ہوئی۔ فرحان کی نظر زین پر پڑی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ وہ کڑے تیور لیے آگے بڑھا کہ حنان نے بر وقت اسے قابو کیا۔ فرحان نہیں، پاگل مت بن، حنان بولا۔ اس کو بول دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ فرحان نے ہتے سے اکھڑتے ہوئے بولا۔ تمہاری ہمت کو سلام ہے بیٹا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ابا حضور کڑے تیور لیے زین سے بولے، جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ بلاج نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ داد جی پلیز، بلاج نے ایک آخری کوشش کی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بلاج اس کو یہاں لانے کی اور اس سے تعلقات بڑھانے کی؟ شہروز صاحب بلاج پر چڑھ دوڑے۔ زینب ہال میں داخل ہوئی اور سامنے ہی اس منظر کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے مریم اور برہان بھی ہال میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے مگر سامنے ماحول گرم دیکھ کر ٹھٹکے اور اس طرف بڑھے۔ زیان کی نظر زین پر پڑی تو وہ بھی کڑے تیور لیے اس کی طرف بڑھا، مگر بیچ میں ہی شہروز صاحب نے اسے پکڑ کے قابو کیا۔ زین نے اسے دیکھتے مٹھیاں بھینچی اور لب آپس میں سختی سے پیوست کیے۔ زین کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بہران مریم کو لے کر آگے بڑھا اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مریم نے آنکھ اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ ماضی کا بھیانک عکس اس کے سامنے ایک بار پھر لہرایا۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی، ہاتھ کپ کپانے لگے، اس کا وجود بری طرح کپ کپایا۔ برہان کے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ میں لرزش ہوئی تو برہان نے گردن موڑتے اسے دیکھا جس کی حالت غیر ہوئی تھی۔ مریم کیا ہوا ہے؟ برہان مریم سے بولا جو گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا تو برہان کی نظر سیدھا زین پر پڑی جو مریم کو ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ مریم، برہان کے دوبارہ پکارتے ہی مریم وہاں سے بھاگی تھی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی جیسے کسی بھیانک مخلوق سے بچ کر بھاگ رہی ہو۔ برہان اور عائشہ سلطان فوراً سے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری بہن تم سے خوف زدہ ہو رہی ہے، فرحان اس کے پاس آتے چیخا تھا جسے حنان نے پکڑتے قابو کیا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا، حنان زین سے بولا۔ زین کی اب بس ہوئی تھی، وہ بلاج سے اپنا بازو چھڑاتا وہاں سے نکلا تھا۔ سب لوگ تماشائی بنے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ زین آنکھوں میں غصہ لیے ہال سے نکلتا چلا گیا۔ زینب حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ مریم ہال سے باہر نکلتے نہ جانے کس طرف بھاگ رہی تھی کہ برہان نے اس کا بازو پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ مریم کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، برہان اسے قابو کرتے ہوئے بولا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے عائشہ سلطان آئی۔ برہان تم اندر جاؤ، میں سنبھال لوں گی اسے۔ عائشہ سلطان مریم کو بازو سے پکڑتے برہان سے بولی۔ مریم جھٹ سے ان کے گلے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، برہان مریم کو دیکھتے ہوئے بولا تو عائشہ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہہ رہی ہوں نا میں اسے سنبھال لوں گی، تم جاؤ اندر، عائشہ سلطان بولی تو برہان ناچار اندر کی جانب بڑھا۔ مریم میری طرف دیکھو، عائشہ سلطان اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولی۔ مما وہ مریم گھبراتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، بس چپ، کچھ نہیں ہوا، میری طرف دیکھو، تم چپ رہو گی، کسی سے کچھ نہیں کہو گی، تم سمجھ رہی ہو نا، میری بچی بہت مضبوط ہے، تم چپ رہو گی، عائشہ سلطان اس سے بولی تو مریم خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ عائشہ سلطان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اندھیری رات کی سیاہ چادر نے پورے شہر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ رات بے حد اداس تھی، ایسی کہ جیسے کسی کی صدیوں پرانی جدائی کا نوحہ سن رہی ہو۔ چاند آسمان پر نہیں تھا، شاید وہ بھی اس دکھ میں شریک تھا اور چھپ گیا تھا۔ ہوائیں رخ زخم خوردہ آہیں بھرتی ہوئی درختوں سے لپٹ رہی تھی جیسے کسی بچھڑے ہوئے محبوب کی یاد میں لرز رہی ہوں۔ گلیاں خاموش تھیں مگر اس خاموشی میں ایک بے نام سی چیخ دفن تھی جو کسی ادھورے خواب، کسی چھوٹے ہوئے ہاتھ یا کسی بچھڑ جانے والے کی آخری ہچکی کی گونج تھی۔ دور کہیں ایک شکستہ دروازہ ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا جیسے کوئی لوٹ آنے والے کا انتظار کر رہا ہو، مگر وہ جس کا انتظار تھا شاید کبھی لوٹ کر نہ آنے والا تھا۔ یہ رات نہیں تھی، یہ دکھ کی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی تھی جسے ہر گزرنے والا لمحہ مزید سیاہ کرتا جا رہا تھا۔ کہانی سیاہ، ہاں سیاہ، مگر کیا؟ ماضی کا عکس، ہاں عکس
کیا ہے عکس؟ بھیانک شکستہ خواب، ایک تاریک رات، محبت کے اختتام کی چیخ۔ چیخ؟ ہاں چیخ۔ کس کی؟ محبت کے اختتام کی۔ اختتام؟ ہاں اختتام۔ مکمل کیوں نہیں؟ مکمل کچھ نہیں، محبت بھی نہیں۔ محبت ہی تو ادھوری ہے، تو کامل کیا ہے؟ کامل صرف ایک ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، عاشق کا بھی، محبوب کا بھی اور محبت کا بھی۔ محبت؟ ہاں محبت۔ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب اس کی سیاہ گاڑی اس فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ اس کی گاڑی کی طرح اس کا ماضی بھی سیاہ تھا، شاید نصیب بھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلا تو سامنے ہی ہیری اسی کا منتظر تھا، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتا اندر داخل ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ رہ رہا تھا۔ ہیری کو اس کی حالت کچھ غیر محسوس ہوئی تو وہ اس کے پیچھے گیا، مگر اس کے قدم کمرے کے دروازے پر ہی جم گئے کیونکہ اندر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہیری کو یہ آوازیں کمرے سے آ رہی تھی جبکہ زین کو یہ آوازیں اپنے اندر سے آ رہی تھی۔ جب چیزیں توڑ کر اسے سکون نہ ملا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ ہیری اندر جانے کا ارادہ ترک کرتا الٹے قدم مڑا اور کمرے کے باہر رکھ کے ایک صوفے پر جا بیٹھا۔ مے گاڈ گرانٹ ہم پیس، ہیری نے دعا کی اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا جبکہ اندر سے اب تک آوازیں آ رہی تھی۔ زین اس وقت اپنے ہوش میں نہ تھا، اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ وہ اپنے سر پر بار بار ہاتھ مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا۔ برباد کر دیا تم نے مجھے انوشے، کیوں نہیں نکلتی ہو تم میرے دماغ سے؟ نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل کیوں نہیں جاتی؟ برباد کر دیا تم نے مجھے، برباد کر دیا۔ بار بار کیوں میرے سامنے آ جاتی ہو؟ کیوں نہیں چھوڑتا پیچھا یہ ماضی؟ کیوں؟ کچھ دیر چیخنے کے بعد بھی جب اسے سکون نہ ملا تو وہ اٹھا اور اپنے سامان سے کچھ تلاشنے لگا۔ مطلوبہ چیز ملنے کے بعد اس نے اس شیشی میں سے 3 گولیاں نکالی اور ان کو منہ میں ڈالتا پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ پانی کی مخصوص مقدار کو اپنے اندر انڈیلتے بچا گلاس پانی سمیت اس نے دیوار پر دے مارا اور بیڈ پر اوندھے منہ جا گرا۔ کچھ ہی دیر میں نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ تقریباً 3:16 کا وقت۔ بران کی گاڑی سلطان حویلی کی پچھلی طرف رکی۔ بران خاموشی سے گاڑی سے نکلا اور دیوار پھلانگتے ایک گیلری سے ہوتا ہوا دوسری گیلری میں پہنچا۔ اوپر ایک پائپ کو دیکھا جو پہلی منزل سے تھوڑا نیچے تک تھا۔ پائپ کے اختتام کے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر ایک کھڑکی تھی جو کھلی تھی۔ بران بڑی احتیاط سے اس پائپ پر چڑھا اور اوپر پہنچتے اس نے کھڑکی کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھاما اور ایک جھٹکے سے اپنا پورا وزن اس پر ڈالتے کھڑکی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوا تو اندر ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سائیڈ میں بیڈ پر مریم اضطرابی کیفیت میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا اور ماتھے پر بل پڑتے اور غائب ہو جاتے۔ وہ نیند میں مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ بران قدم قدم چلتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگا۔ شاید اسے بخار تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت بران کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کیوں اتنا ڈر رہی تھی اور کس سے ڈر رہی تھی؟ بہت سے سوال تھے جس کا جواب صرف مریم دے سکتی تھی۔ بران بیڈ پر ہی اس کی سائڈ پر جگہ بناتے ہوئے بیٹھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مریم کی بڑبڑاہٹ کچھ ہی دیر میں بند ہوئی تھی اور وہ پرسکون ہوئی تھی۔ بران نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اپنے ماتھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے وہ کسمسانے لگی تھی۔ بران اس پر کمبل درست کرتا جلدی سے اٹھا اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ مریم اٹھ کر بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی تھا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کسی نے اسے چھوا تھا۔ اس لمس میں محبت تھی، فکر تھی، مگر شاید وہم تھا۔ وہم؟ ہاں وہم۔ وہ ایک بار پھر پورے کمرے میں نظر دوڑاتی اور دوبارہ سے لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ رات کی اندھیری آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ اندھیری رات کے بعد کی صبح دھیرے دھیرے شہر پر اتر رہی تھی۔ سیاہ آسمان کے دامن میں ایک مدھم سی سفیدی پھیلنے لگی تھی، جیسے کسی نے رات کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ سمیٹ کر روشنی کا دامن بچھا دیا۔ درختوں کی بھیگی شاخیں رات بھر کی خاموشی کے بعد شبنم کے بوجھ سے لرز رہی تھی اور فضا میں ہلکی سی خنکی گھلی ہوئی تھی۔ دور کہیں سے اذان کی آواز ابھری، جیسے کسی نے نیند سے بیدار ہوتے شہر کے کان میں امید کا ترانہ پھونک دیا۔ روشنی کا ہر نیا ذرہ سا ذرہ گویا یقین دلا رہا تھا کہ اندھیری رات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ صبح آتی ہے، روشنی بکھرتی ہے اور زندگی ایک بار پھر جاگ اٹھتی ہے۔ صبح کا سویرا چہار جانب پھیلتا زندگی کی نوید لائے ہر سو پھیل رہا تھا۔
آج کا دن سلطان حویلی اور کارابے مینشن کے تمام افراد کے لیے بہت خاص تھا۔ آج رخصتی کا فنکشن تھا اور سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ رباب کارابے اس وقت کچن میں ٹھہری کام دیکھ رہی تھی کہ برہان کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ برہان کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کچھ ہلکا پھلکا بنوا رہی تھی کھانے کے لیے، رباب کارابے نے مصروفیت سے جواب دیا۔ برہان کچھ دیر خاموش رہا، پھر تمہید باندھتے ہوئے بولا، مما آپ سے ایک بات پوچھوں؟ برہان آہستگی سے بولا۔ ہاں ہاں ضرور پوچھو، رباب بیگم چلتے ہاتھوں کے ساتھ بولی۔ مریم کی کوئی بہن بھی تھی کیا؟ برہان آخر میں اپنی آواز کو دھیما کر گیا۔ رباب بیگم کے چلتے ہاتھ رکے، ان کے چہرے کا رنگ پھیکا ہوا جسے برہان نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ ویسے ہی، برہان کاندھے اچکاتے لاپرواہی سے بولا۔ انوشے نام تھا اس کا، مریم کی سوتیلی بہن تھی وہ۔ رباب بیگم کے لہجے میں غم تھا۔ سوتیلی مطلب؟ برہان حیرانگی سے بولا۔ فرحان اور انوشے مریم کے سوتیلے بھائی بہن ہیں۔ برہان بھائی کی 2 شادیاں تھیں، مریم ان کی پہلی بیوی میں سے ہے، جبکہ فرحان اور انوشے ان کی دوسری بیوی میں سے تھے، رباب بیگم تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بولی۔ تو کیا فرحان مریم کا سوتیلا بھائی ہے؟ برہان نے استفسار کیا۔ ہاں، تو کیا ہوا تھا اسے؟ برہان نے ایک اور سوال داغا۔ رباب بیگم کی سانس گلے میں اٹکی، مگر وہ ہمت کرتے ہوئے بولی، خودکشی کی تھی اس نے، یا پھر شاید قتل؟ رباب بیگم بولی۔ کس نے کیا تھا اس کا قتل؟ برہان نے دلچسپی سے ایک اور سوال داغا۔ پتہ نہیں برہان، کیوں میرا سر کھا رہے ہو؟ رباب بیگم ضد چوتے ہوئے بولی تو برہان کچھ دیر کے لیے چپ ہوا۔ کیسی دکھتی تھی وہ؟ برہان نے استفسار کیا۔ بہت خوبصورت، بالکل ہو بہو مریم کے جیسے، اس کے نئے نقش سب کچھ بالکل مریم کی طرح تھے، بس اس کے گال پر ڈمپل نہیں پڑتے تھے جیسے مریم کے پڑتے ہیں، ورنہ باقی وہ ہو بہو مریم سے یکساں تھی، رباب بیگم کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ برہان خاموشی سے سنتا رہا۔ چلو اب جاؤ، دیکھو جا کے انتظامات، اتنے کام پڑے ہیں ابھی، رباب بیگم اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے بولی تو برہان کچن سے باہر نکلا۔ دوپہر کی ہلکی خنکدار دھوپ اس وسیع فارم ہاؤس پر پڑ رہی تھی۔ زین کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلا، اس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ رات کو اس نے کیا فساد کھڑا کیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی ہیری اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہیری نے اس کے پاس آتے سوال کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، زین نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ سر ناشتہ ریڈی ہے، آپ کہیں تو لگوا دوں؟ ہیری مؤدبانہ انداز میں بولا۔ ہاں لگوا دو، زین بولا۔ سر ایک اور بات، وہ کوئی آدمی آیا ہے، احسان سر، وہ، ہاں بھیج دو اسے، میں نے ہی بلایا ہے۔ زین اسے بولتے ساتھ ہی آگے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے وہ سامنے ایک جہازی سائز کے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہیری کے ساتھ لاؤنج میں ایک عمر رسیدہ شخص داخل ہوا۔ سلام صاحب، اس عمر رسیدہ شخص نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم۔ احسان صاحب، احسان چچا کیسے ہیں آپ؟ زین سنجیدگی سے بولا۔ اللہ کا کرم ہے صاحب جی، آپ نے کچھ مجھے یاد کیا تھا؟ جی مجھے آپ سے کچھ کام تھا، زین اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے بولا۔ جی صاحب حکم کریں، وہ شخص بولا۔ میرے کچھ آدمی اپنے ساتھ لے جائیں اور شمس پیلس کو کھلوا کر اس کی صاف صفائی کروا دے۔ زین نے اپنی بات مکمل کی تو سامنے کھڑے اس عمر رسیدہ شخص کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہوئی۔ مگر صاحب جی، حنان صاحب کی اجازت کے بغیر؟ اس سے پہلے اس کی بات مکمل ہوتی زین بیچ میں بولا۔ 3 دن ہیں آپ کے پاس، چوتھے دن میں پیلس میں ہوں گا، زین اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ جی صاحب جی، وہ شخص حکم کی تائید کرتا وہاں سے نکلا تھا جبکہ ہیری اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر آپ شمس پیلس کیوں جا رہے ہیں؟ ہیری نے ناسمجھی سے سوال داغا۔ اس کی بربادی کی شروعات میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں اس نے مجھے برباد چھوڑا تھا، زین چہرے پر چٹانوں کی سی سختی لیے بولا۔ سر کون؟ ہیری نے استفسار کیا۔ اس کے سوال پر زین بھرپور انداز میں مسکرایا مگر خاموش رہا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا کہ ہیری اندر سے کام گیا تھا۔ سلطان حویلی میں آج اداسی اور گہما گہمی کا عالم تھا کیونکہ آج ان کی لاڈلی بچیوں نے رخصت ہو جانا تھا۔ ماں پارا کا صبح سے رو رو کر برا حال تھا، سب لوگ اداس تھے مگر مطمئن بھی تھے کہ ان کی بچیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ وہ اس وقت باتھ روم میں آئینے کے سامنے ٹھہری منہ پر پانی کے چھینٹے ماری تھی۔ اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں انتقام، نفرت اور ڈر کی ملی جلی لکیریں موجود تھی۔ آئینہ سچ کا وہ ٹکڑا ہے جو چہرے پر چھپے ہر راز کو بے نقاب کر دیتا ہے۔
مگر کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو عکس میں بھی قید نہیں کیے جا سکتے۔ غم کی گہری دراڑیں، انتقام کی سلگتی چنگاریاں، ڈر کے لرزتے سائے اور نفرت کی سیاہ پرتیں، یہ سب اس آئینے کے پار دل کی تاریک گہرائیوں میں دفن ہوتے ہیں۔ مگر جب وقت کا ناخن ان زخموں کو کریدتا ہے تو راز آئینے کی درزوں سے ٹپکنے لگتے ہیں اور عکس میں چھپا اندھیرا حقیقت پر غالب آ جاتا ہے۔ مگر مجبوریاں انسان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں۔ وہ بھی اس وقت مجبوری کی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نفرت، انتقام اور ڈر کے ببولے ایک ساتھ پھوٹ رہے تھے۔ مریم، تم چپ رہو گی؟ تمہیں انوشے کی قسم ہے، تم کچھ نہیں کہو گی۔ تم تو میری مضبوط بیٹی ہو نا، مضبوط بنو، تم مضبوط ہو۔ عائشہ سلطان کی تاکید بار بار اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ مریم نے ایک بار پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور پھر اپنی نظروں سے نظریں چراتی مڑ گئی اور واش روم سے باہر نکل گئی۔ اسے مضبوط اور ثابت قدم رہنا تھا۔ مضبوط؟ ہاں مضبوط۔ ثابت قدم؟ ہاں ثابت قدم۔ لیکن کیوں؟ انتقام کے لیے۔ کس کا انتقام؟ محبت کا۔ کس کی محبت؟ لمبی داستان ہے، پھر کبھی صحیح۔ کب؟ وقت آنے پر۔ وقت؟ ہاں وقت۔ یقین نہیں۔ کس پر؟ وقت پر۔ کیوں؟ اکثر مطلوبہ وقت کبھی نہیں آتا، وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ اتنا یقین کیسے؟ وبال کو بھی کبھی کوئی روک سکا ہے؟ وبال؟ ہاں وبال۔ شام کا اداس سایہ دھیرے دھیرے زمین پر پھیل رہا تھا، جیسے کسی خاموش اداسی نے پورے آسمان کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی اور درختوں کے پتوں میں سرگوشیاں تھیں، جیسے کوئی پرانی کہانی دہرا رہے ہوں۔ سورج کی آخری کرنیں دیواروں پر سونے کی لکیر کھینچتی جا رہی تھی اور شہر کے گلی کوچے ایک اداس تنہائی میں ڈوب رہے تھے۔ کہیں دور اذان کی آواز اس سناٹے کو چیرتی ہوئی آئی، مگر اس کے بعد خاموشی اور گہری ہو گئی، جیسے شام کے سائے میں کوئی بچھڑا ہوا لمحہ دفن ہو رہا ہو۔ سب لوگ تیار ہو کر ہال پہنچ چکے تھے۔ تمام دلہنیں عروسی لباس میں تیار ہو کر برائڈل روم میں انتظار کر رہی تھی، تو دوسری طرف ہال میں کچھ لڑکے اسٹیج پر کھڑے تھے تو کچھ مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ سلطان حویلی سے حاتم، عیسیٰ، موسیٰ، بلاج اور حنان نے بلیک شیروانی پہن رکھی تھی، تو کارابے مینشن سے مراد اور احمد نے گولڈن شیروانی پہن رکھی تھی۔ وہ تمام لڑکے کسی ریاست کے شہزادے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے برعکس بران اور جہان نے بلیک قمیض شلوار زیبتن کی ہوئی تھی، جن میں وہ دونوں نہایت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ تو اس طرف زینب اور مہین نے گٹھ جوڑ بنا رکھا تھا۔ ان سب کو لوٹنے کے لیے وہ دونوں بھی نہایت پرکشش لگ رہی تھی۔ جہان کی تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی، مہین لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ گولڈن رنگ کے لانگ فراق پہنے، ہونٹوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ زینب نے سفید رنگ کا جوڑا زیبتن کر رکھا تھا اور لائٹ میک اپ میں بھی وہ کسی کے بھی دل کی تار چھیڑنے کا ہنر رکھتی تھی، جبکہ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ مریم اب تک ہال نہیں پہنچی تھی۔ مہین اور زینب کب سے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی تاکہ اسے بھی اپنی گینگ میں شامل کر سکے۔ فرحان سفید قمیض شلوار میں ملبوس نہایت پرکشش لگ رہا تھا۔ ہیر نے بھی سفید فراق پہن رکھی تھی، تو دوسری طرف مصطفیٰ نے بھی سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب مریم ہال میں داخل ہوئی۔ بران نے دور سے ہی اسے دیکھا تو ایک منٹ کے لیے وہ جیسے پتھر کا ہوا تھا۔ مریم اس کی بھیجی ہوئی سفید میکسی میں آسمان سے اتری کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ ہونٹوں پر پہلی مرتبہ اس نے ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائی تھی، جس میں اس کی دودھ سی سفید رنگت مزید کھل رہی تھی۔ ہال میں انٹر ہونے کی دیر تھی جب مہین اور زینب اس کے سر ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، زینب اور مہین ایک ساتھ بولی، تو مریم نے حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ مریم حیرت کے زیر اثر بولی۔ بھائی دیکھیے، ہمارا ہے ان سب کو لوٹنے کا ارادہ، اب ہم چھوٹوں کی کون سنے گا؟ آپ کا پھر کچھ اثر ہے، بات میں پلیز پلیز ہماری گینگ میں شامل ہو جائیں، مہین منت کرتے ہوئے بولی، جبکہ زینب نے اسے معصومیت سے دیکھا تو مریم بے ساختہ ہنسی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، کیا یاد کرو گے؟ مریم ہاتھ جھلاتے ہوئے بولی، تو بے ساختہ وہ دونوں اس کے گلے سے لگی۔ اتنے میں بران ان کے پاس پہنچا اور گلا خنخارنا۔ مہین اور زینب اشارہ سمجھتے مسکان دباتے سائڈ پر ہوئے۔ بران مریم کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور باغور اسے دیکھنے لگا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ مریم نے سوال کیا۔ بالکل مدھو مکھی، بران شرارت سے بولا۔ تو مریم ہنس دی۔ مریم کا اکلوتا ڈمپل نمایاں ہوا۔ سر پلیز ایک پکچر، ایک کیمرہ مین ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ بران کی نظر فرحان پر پڑی۔
जो उन्हीं को देख रहा था। तो बेसाख्ता फरहान ने मरियम को एक बाजू की हसार में लिया। फरहान ने मुट्ठियां भींची। उसकी इस हरकत पर फरहान ने मुस्कुराहट जब्त की। सर प्लीज, मैम का हाथ पकड़ी, कैमरामैन बोला। तो फरहान ने मरियम का हाथ पकड़ा। मरियम के चेहरे पर कौसे कज़ा के रंग बिखरे। सर एक दफ़ा ऐसे। कैमरामैन ने फिर एक पोज बनाया। तो अब की बार दोनों की बस हुई। फरहान ने गुस्से से उसे देखा और बोला, दफ़ा हो यहाँ से। फरहान उसे दूर इशारा करते हुए बोला, बेचारे की बेइज्जती ही हो गई। वैसे भाई, जन मुरीदी का ये आखिरी लेवल है। जहान उसके पास से गुजरते हुए कान में फुनकारा। तो मरियम की बेसाख्ता हंसी छोटी, जबकि फरहान का गुस्से से चेहरा सुर्ख हुआ। मैं आती हूँ। मरियम हंसते हुए माहीना और जैनब की तरफ बढ़ गई, जबकि जहान फरहान के हत्थे चढ़ चुका था। बहू जाओ, बच्चियों को ले आओ। दाद जी, आयशा सुल्तान और रुबाब बेगम से बोले तो वो सारी औरतें ब्राइडल रूम की जानी बढ़ी। कुछ ही देर में बारी बारी सब हॉल में दाखिल हुई। दुल्हनों को उनके दुल्हों के साथ स्टेज पर बिठाया गया। ये अहमद कहाँ है? मिशल को अकेला बैठे देख दाद जी बोले, हम लेकर आते हैं उसको। बरान बोला तो जिहान और बरान के कदम बाहर की जानी बढ़े। कुछ ही देर में बरान, जिहान और कुछ और लड़के अहमद को लेकर हॉल में दाखिल हुए। अभी वो दाखिल होते कि माहीन, जैनब और मरियम ने उनका रास्ता रोका और दाखिली दरवाजे पर एक लाल रंग का दुपट्टा बांध दिया। ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का? जिहान के मुंह में खुजली हुई। तुम तो चुप ही रहो वरना जूता उठाकर मारूंगी, मरियम गुस्से से बोली। पूरे 1 साल और 3 दिन बड़ा हूं मैं आपसे, जिहान कॉलर झाड़ते हुए बोला। तो मरियम ने आंखें घुमाई। फिर शर्म करो, अभी तक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और मरियम ऑफिस संभालती है। जैनब ने उस पर तंज किया। हाँ तो उन्होंने खुद कठी कठी 2-2 क्लासेस पढ़ी हैं, मेरा क्या कसूर इसमें? पता नहीं कौन सी जल्दी थी इनको। जहान भी दूबदू बोला। दफा करो, मट्टी पाओ। अहमद भाई चले शराफत से 2 लाख निकाले, फिर ही एंट्री मिलेगी हॉल में, वरना हमने रुखसती भी नहीं देनी अपनी प्यारी बहन की आपको। महीन हाथ फैलाते हुए बोली। चल वापस चलते, निकाह तो वैसे भी हो गया, खुद ही भेज देंगे। बरहान अहमद के कान में फुनकारा कि बेसाख्ता अहमद की हंसी छूटी। क्या बोला है तुमने? मरियम आईब्रो उचकाते हुए बोली। भाई ने बोला वापस चलते हैं, खुद ही भेज देंगे। जहान ऐसे बोला जैसे रट्टा लगाया हुआ सबक सुना रहा हो। हकीकतन उसने कुछ देर पहले का बदला उतारा था। बरहान ने बाकायदा दोनों हाथों की उंगलियों से उसे लानत से नवाजा। तुम तो चुप ही रहो, मरियम आंखें घुमाते हुए बरहान को बोली। कि बरहान ने आंखें छोटी करते उसे देखा। वैसे मरियम, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अहमद अफसोस से बोला। मैंने कहा है कि मुझसे उम्मीदें लगाओ। चलो शराफत से पैसे निकालो, वरना मैं तुम्हारे सारे करतूत जाके अब्बा हजूर के गोश्त गुजार कर दूंगी, फिर करवा लेना रुखसती। मरियम ने आखिरी हरबा आजमाया। आखिर अहमद ने हार मानी। फरहान दे दो इनको पैसे, अहमद बोला। तो बरहान ने हॉनको की तरह उसे देखा। मैं किस खुशी में दूं, मेरी शादी थोड़ी ना है। बरहान तेज लहजे में बोला। हाँ तो हमने रोका है तुझे, मेरी तरफ से अभी ले ले रुखसती। क्यों मधुमक्खी? अहमद शरारत से बोला। तो मरियम का चेहरा सुर्ख हुआ। तू चुप ही रह, बरहान जेब से चेक बुक निकालते हुए बोला। आखिर नेक की अदायगी के बाद उन्हें हॉल में एंट्री मिल ही गई। तो अहमद को स्टेज पर मिशल के बराबर में बिठाया गया और बाकी की रस्में की गई। रस्में नहीं तो फिर डकैती। हाँ डकैती। उन तीनों ने सबको बारी बारी दूध पिलाई की रस्म के वक्त भी लूटा। इसके बाद रुखसती की बारी आई। उन सबको दुआओं के साय में रुखसत कर दिया गया। सबकी आंखें नम थी, मगर सब मुतमईन थे कि बच्चे अपने घरों के हो गए। तो भाई बच्चे हो गए अपने घरों के, और आप लोग भी अपने घरों को होए। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की एपिसोड? बस नए नए करैक्टर्स आ रहे हैं, हमें तो पहलों की समझ नहीं आ रही। ये नए पता नहीं, जैन और जयान, ये 2 मुख्तलिफ करैक्टर है ना। अल्लाह, मैं तो इन्हीं में कंफ्यूज रहूंगी। मुझे लगा एक करैक्टर आ रहा है, लेकिन बाहर से 2 करैक्टर आए। एक उसका दोस्त आया और एक जैन। यार क्या है ये? अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही कौन क्या है, कौन किधर से आया है, कौन किधर का है, क्या चल रहा है यार। तो खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।